الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کرے، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کرے، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہار بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نامزد آخری ناطق وحی قائد تھے کہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی نے کسی کے اوپر نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور ان گنت اور بے شمار قسم کے کمالات کو آپ کی ذات اقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی دکھ، کوئی خوشی، کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی غیر معمولی تائید و عسرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کا انتہائی اہم اور فصیح و بلیغ موضوع، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، ہادی ہیں، راہبر ہیں، امام ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی کرم نوازی کی، اور کرم نوازی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آپ کے اسوے کو اسوہ کامل قرار دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مزید آسانی یہ پیدا کی کہ ایک ایسے گروہ سے بھی ہمیں متعارف کروا دیا کہ جس گروہ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایکسلنس کو حاصل کیا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کو حاصل کیا، تاکہ اگر انسان کے سامنے ایک رول ماڈل آ جائے کہ کیسے اتباع کرنی ہے تو انسان کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ تھی قرآن اکیلا آتا تو اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اس بات کو حل فرما دیا کہ قرآن پہ ایسے عمل کرنا ہے. قرآن کی سائد کا مفہوم یہ ہے، قرآن کے اس اجمال کی تصریح یہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح یہ ہے. اب عمل کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ایک تو آپ کی ذات ہے جو نمونہ ہے، لیکن آپ کو فالو کیسے کرنا ہے، جیسے صدیق نے فالو کیا، فاروق نے فالو کیا، عثمان نے فالو کیا، علی المرتضیٰ نے فالو کیا، رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو بات کے اندر مزید آسانی پیدا ہو جائے گی کہ لیڈر تو وہ ہے تو فالوور کیسا ہونا چاہیے، فالوور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شاہد ہیں.
گواہ ہیں، نریٹر ہیں، راوی ہیں. آپ کی سیرت کو انہوں نے پوری کی پوری اس انداز میں بیان کیا کہ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا خوبصورت گلدستہ، اس کی خوشبو مبارک کو اگر ہم سونگھنا چاہیں تو ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آتی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے تناظر میں اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ہمارے اندر ہی موجود ہوں. ہم ان کو بالکل اسی طرح ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کی رفتار کو، ان کے حلیے کو، ان کے لباس کو، ان کے امامہ مبارک کو، ان کے کرتا مبارک کو، ان کے نالین مبارک کو، ان کے قدمین شریفین کو، ان کے چہرہ پر جلال و جمال کو، ان کے رخسار کو، ان کے لبوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے ماتھہ مبارک کو، ان کے سینہ گداز کو، ان کے ریشمی ہاتھوں کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تخیل کی دنیا میں تو احادیث مبارکہ اس بات کو ہمارے لیے آسان بنا دیتی ہیں. ان احادیث کو راوی، روایت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھوں کے اوپر ہم کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کی عدالت پہ شک کریں، ان کی ثقاہت پہ شک کریں، ان کی ایمانت و دیانت پہ شک کریں، ان کی گواہی پہ شک کریں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور مطہرہ سے ہم پوری طرح متعارف نہیں ہو سکتے. چنانچہ اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی یعنی حضرت صدیق سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی جنہوں نے فقط ایک مرتبہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بلند و بالا ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثقاہت، عدالت اور صداقت کی چٹان بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اس عہد مبارک کے اندر آنکھ کو اپنی کھول کر ایمان کے اندر دیکھا جس عہد مبارک و میمون کے اندر خود اللہ کا نبی موجود تھا، جس عہد مبارک و میمون میں خود اللہ کے رسول جو تھے موجود تھے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین اسی کی بنائی ہوئی ہے، سارے زمانے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جس زمین کو اللہ مقدس کہے وہی زمین مقدس ہے، جس زمین یا جس علاقے کو اللہ مقدس بنا دے وہی علاقہ مقدس ہے. حضرات گرامی قدر، حرمین شریفین کی عظمت کا دنیا کا کوئی مقام مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کو مقدس و مطہر بنا دیا. اس کے رسول نے ہم کو سمجھا دیا کہ روح زمین کا کوئی مقام بھی ان مقاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، جس جگہ کے اوپر پڑھی گئی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو، اور جس جگہ کے اوپر جماعت سے پڑھی گئی نماز 27 لاکھ نمازوں کے برابر ہو، اور جس حرم نبوی شریف کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی نماز 1,000 نماز کے برابر، اور با جماعت پڑھی گئی نماز جو ہے وہ 27,000 نماز کے برابر ہو، اور جس جگہ کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ حضرت رسول اللہ نے عید ثمر کا اعلان فرما دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر کوئی جگہ بھی اس جگہ کی عظمت کا مقابلہ کیوں کر سکتی ہے؟ مکہ مکرمہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز، مکرم اور محترم بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو یہ اعزاز دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت کی دیواروں تک مقدس و محترم بنا دیا. حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم کی دعاؤں نے اس کو جو ہے جسے کہتے ہیں سہرا چڑھا دیا، مکہ کے اوپر سہرا چڑھا دیا. حضرات گرامی قدر، مرجع الخلائق بنا دیا، لوگوں کی توجہات کا مرکز بنا دیا، حج و عمرہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی کشش کو پیدا فرما دیا. حضرات گرامی قدر، اسی طرح مدینہ کی محبت کو، حضرت رسول اللہ کے جو آپ کی بنائی ہوئی مسجد کی محبت کو بھی اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ودیت فرما دیا. روضۃ من ریاض الجنہ میں نفلوں کی ادائیگی کی تڑپ کو بھی اللہ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر پیدا فرما دیا. مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے مسلمان تڑپتے رہتے ہیں، پھڑکتے رہتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے روح زمین کے اوپر کوئی مسجد بیت اللہ کے علاوہ اس مسجد کی عظمت و شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے اسی مسجد کے بارے میں اور مسجد قباء کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ کہ مسجدیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مسجد لوگوں کو پھاڑنے والی مسجد، لوگوں میں تفریق پیدا کرنے والی مسجد، لوگوں کو لڑانے والی مسجد، اور ایک مسجد وہ ہوتی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ کہ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ ہوتی ہے، للہیت پہ ہوتی ہے، جس مسجد کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں
جو اللہ کی قربت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو تزکیہ اور طہارت کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کو تزکیہ اور طہارت اختیار کرنے والوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس اللہ نے بعض مقامات کو عظمت دی، اسی اللہ نے بعض مہینوں کو بھی عظمت دی۔ محرم کو اللہ نے عظمت دی، ذوالحج کو اللہ نے عظمت دی، رجب کو اللہ نے عزت دی۔ حضرات گرامی قدر، ان مہینوں کو عزت دینے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، جنہوں نے کئی مہینوں کو محترم بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کی پوری زمین کے اوپر اور حضرت آدم کی ولادت کے سے لے کر آج کے دن تک جن انسانوں کو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے معزز و مکرم بنا دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی۔ گویا کہ حضرت رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی عظمت کو اس حد تک بیان فرما دیا کہ خیر الناس کرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری رفاقت میں وقت کو گزارا، جنہوں نے میری صحبت میں وقت کو گزارا، جنہوں نے ماہ و سال میرے ساتھ گزارے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے، کوئی شخص بھی اس کی عظمت اور اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس نے زیادہ زیارت کی، اللہ نے اس کو زیادہ شرف عطا فرما دیا، جس نے کم زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی مقام بلند عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کے علی اطلاق درجات کے بارے میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کو رکھا تھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ کے بعد ہر آنے والے کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ جب بھی صحابہ کا ذکر عظیم ہو، جب بھی صحابہ کا ذکر جلیل ہو، جب بھی ان کے شرف کی بات ہو، جب بھی ان کے زمانہ مبارک کی بات ہو، جب بھی ان کے عہد مامون کی بات ہو، تو لبوں سے الفاظ نکلنے چاہیے تو کیا نکلنے چاہیے؟ ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان سے دنیا پہ چلے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کی کجی کو پیدا نہ کر۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو سلف ہوتے ہیں، جو گزرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ سب قسم واجب الاحترام ہوتے ہیں۔ لا تسبوا الاموات کی حدیث مبارکہ ہمیں میتوں کے بارے میں لب کشائی سے روکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی بھی عہد مبارک کے اندر کسی بڑی شخصیت کا دوسری شخصیت سے علم کی بنیاد کے اوپر، اجتہاد کی بنیاد کے اوپر، استدلال کی بنیاد کے اوپر اختلاف ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فہم کا اختلاف، ظروف کا اختلاف، حالات و واقعات کا اختلاف، پرسپشن کا اختلاف، سمجھنے کا اختلاف، یہ انسانوں کے اندر پھر چوائس کا اختلاف، یہ انسانوں کے اندر معمول کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ان اختلافات کو ریزالو کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہمارے لیے کافی ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع پیدا ہونے کی صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے واپس پلٹنا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اجتہادات کے اندر، فہم دین کے اندر، فہم علم کے اندر اختلاف کے ہو جانے کے بعد، یا کسی معاملے کے اوپر الجھاؤ کے ہو جانے کے بعد، یہ بات پیچھے آنے والوں کے لیے، جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں، متاخرین کے لیے بات کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سے پہلے دین و ایمان پر رخصت ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں لب کشائی کریں، ان کے بارے میں ہردہ سرائی کریں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام محمد بن یحییٰ ذہلی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، حضرت امام بخاری کے اساتذہ کے اندر شامل ہیں۔ حضرت امام بخاری کا مسئلہ خلق قرآن کے فہم کے اندر ان سے اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت شیخ ذہلی نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑی سخت نقد کی، اتنی سخت نقد کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے ہی شدید جذبات کا اظہار کیا، لیکن حضرات گرامی قدر، ہم متاخرین جو ہیں وہ حضرت شیخ ذہلی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ ہی کہتے ہیں، اور حضرت امام بخاری کو بھی رحمۃ اللہ علیہ ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ شیخ ذہلی بھی حدیث کا امام ہے اور امام بخاری تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی معاملات دیگر طبقات کے یہاں پر بھی نظر آتے ہیں۔
کئی مرتبہ کسی فکری بحث کے اندر الجھ جانے کے بعد کئی مرتبہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی قسم کا اختلاف حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں صحابہ کرام کے دو طبقات کے درمیان پیدا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ جو قمر بنو ہاشم ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو مسلمانوں کے امیر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو مسلمانوں کے سینوں کی ٹھنڈک ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو قاتل مرہب ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو اسد اللہ الغالب ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو فاتح حیبر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو اللہ کی شمشیروں میں سے ایک شمشیر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو حضرت رسول اللہ کے چچا بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو حضرت رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کا اختلاف ہوا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ جو حضرت رسول اللہ کے برادر اللہ ہیں، حضرت امیر معاویہ جو مسلمانوں کے پہلے امیر البحر ہیں، حضرت امیر معاویہ جو سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ جو حضرت رسول اللہ کے ہم زلف ہیں، ان کا حضرت علی المرتضیٰ سے قصاص عثمان کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں حضرت علی المرتضیٰ کا اجتہاد احق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے اوپر درست اجتہاد کے اوپر نہیں ہیں، لیکن ہیں وہ بھی مجتہد اگر صحیح نیت سے اجتہاد کرے، غلطی کھا جائے ایک اجر کا حقدار ہے۔ مجتہد اجتہاد کرے، صحیح اجتہاد کرے، 2 اجر اس کے حقدار ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہاد کے اعتبار سے قوی تھے، احادیث ان کی حمایت میں ہیں، احادیث ان کی تائید میں ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر احادیث نے جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کے اجتہاد کے حق ہونے کا ذکر کیا، انہی احادیث مبارکہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے مسلمانوں کے امیر ہونے کا بھی ذکر کیا، اور حضرت رسول اللہ نے سیدنا حسن کو جب منبر مبارک کے اوپر بٹھا لیا تو یہ الفاظ کہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا نواسا اور میرا بیٹا جو ہے سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت امیر البحر حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رتبے اور مقام و شان کے لحاظ سے سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت اور عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن حضرت رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھنے کی وجہ سے اور حالت ایمان میں آپ کی زیارت کرنے کی وجہ سے آپ صحابہ کرام کی عظیم جماعت کا حصہ ہیں، اور جو بھی صحابی رسول ہو اس کے بارے میں حضرت رسول اللہ کا فرمان برحق ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام قال الاطلاق جب ان کے درجات کی بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے بلند درجہ صحابہ کی جماعت کا ہے جن کا ذکر توریت میں آیا تھا، جن کا ذکر انجیل میں آیا تھا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے حضرت رسول اللہ کا جہاں پر ذکر تورات اور انجیل میں فرما دیا، وہیں پر اللہ نے صحابہ کی جماعت کا ذکر بھی کہ حضرت رسول اللہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے، حضرت رسول اللہ کوہ فاران کے اوپر طلوع ہوئے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کی وہ جماعت جن کو سابقہ کتابوں کے اندر قدوسیوں کے نام سے ذکر کیا گیا، وہ 1,40,000 صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ 10,000 وہ صحابہ جو فتح مکہ کا حصہ بنے، وہ جملہ صحابہ کرام میں سے اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس وکٹری میں حصہ لیا، اس فتح میں حصہ لیا جس فتح کے بعد اسلام ہر جگہ پر عام ہو گیا، جس کے بعد اسلام کی دعوت ہر سو پھیل گئی، جس کے بعد اسلام کا پیغام ہر سو پھیل گیا۔ حضرات گرامی قدر فتح مکہ میں حصہ لینے والے صحابہ جن کو سابقہ کتابوں میں 10,000 قدوسیوں کے نام سے ذکر کیا گیا، جملہ صحابہ میں اعلیٰ ہیں، اور اللہ نے سورہ حدید میں بھی ان کی منقبت کا ذکر فرما دیا کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے قتال کیا اور فتح سے پہلے انفاق کیا، باقی بعد میں آنے والے ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرات گرامی قدر اللہ نے اس بات کو بھی وعدے فرما دیا، کلم وعد اللہ الحسنہ، لیکن جہاں تک تعلق ہے میرے وعدے کی بات کی، میری محبت کی بات کی، میری رضوان کی بات کی، میرے پیار کی بات کی، اور میری رضا کے سرٹیفکیٹ کی بات کی، میرا دونوں گروہوں سے وعدہ اچھا ہے۔
کلم وعد اللہ الحسنی. ٹھیک ہے یہ فتح کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن فتح کے بعد بھی انہوں نے کس کے چہرے کی زیارت کی ہے؟ لیکن فتح کے بعد بھی انہوں نے کس کی صحابیت کو اختیار کیا ہے؟ لیکن فتح کے بعد بھی ان کے مقدر میں کس کی جو ہے شاگردی کو اختیار کرنے کا مقام آیا ہے؟ فتح کے بعد بھی انہوں نے اس کے چہرہ پر نور کو دیکھا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے والی آنکھ، کوئی کائنات کی آنکھ بھی اس کے چہرے کو دیکھنے والی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہی بہترین ہے. پہلے والے اعلیٰ ہیں لیکن دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ بہترین ہے. اب اللہ تبارک و تعالی وعدہ دونوں کے ساتھ بہترین کریں، اور میں اللہ کے وعدے کی بجائے کسی مورخ کے قلم کو دیکھ کر، کسی مبصر کے تبصرے کو دیکھ کر، کسی مفکر کی فکر کو دیکھ کر اپنا زاویہ نگاہ بدل لوں؟ میں تو اللہ کی بات کو مانوں گا. کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ کا وعدہ دونوں کے ساتھ سچا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے فضیلت کی بات کا، 10,000 صحابہ کو 1,24,000 یا 40,000 صحابہ میں سے فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کو قبول کیا. اور ان 10,000 صحابہ کرام میں سے بھی وہ 1,400 صحابہ اعلیٰ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت رضوان کے اندر حضرت رسول اللہ کے دست اقدس پہ اپنے ہاتھ کو رکھنے کا شرف عطا فرما دیا. اللہ نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتا ان کو کیا شرف دیا؟ ان بیعت کرنے والے صحابہ کو شرف پتا کیا حاصل ہوا؟ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. انہوں نے معمولی کام نہیں کیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، خود خالق کائنات کہہ رہا ہے، خود مالک کائنات کہہ رہا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ قصاص عثمان اور بیعت رضوان، قصاص عثمان کے لیے بیعت رضوان کرنے والے صحابہ جمیع صحابہ میں سے افضل ہیں. 1400 صحابہ سب سے افضل ہیں، اور ان 1400 صحابہ میں سے 313 بدر کے صحابہ سب سے افضل ہیں. بدر کا غازی ہو جس سے اس وقت اسلام کی جنگ کو لڑا، جب اسلام ابھی بالکل ایک پودے کی مانند ابھر رہا تھا، اور اس کو کاٹنے کے لیے کافر ہر طرف سے حملہ آور ہو چکے تھے. حضرت رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں ملتجی تھے، دعاؤں کو مانگ رہے تھے. حضرات گرامی قدر، اس غزوہ بدر میں حصہ لینے والا ہر فرد جنتی اور اللہ کی رضا کا حقدار ٹھہرا. بدر کا غازی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ایک ماں ایسی تھی جس کے بدر میں 9 بیٹے شریک تھے. سیدہ افرا کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ 9 بیٹے بدر کے غازی تھے. حضرات گرامی قدر، ان بدری صحابہ میں سے بھی وہ 10 صحابہ افضل ہیں جن کو حضرت رسول اللہ نے اپنی لسان مبارک سے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے. سیدنا صدیق کا نام ہے، سیدنا فاروق کا نام ہے، سیدنا عثمان کا نام نامی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا نام نامی ہے، سیدنا ابو عبیدہ ہیں، سیدنا سعد ابن ابی وقاص ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہیں، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سیدنا سعید ابن زید ہیں، سیدنا سعد ابن ابی وقاص ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ 10 صحابہ جمیع صحابہ سے افضل ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 صحابہ میں سے بھی سب سے بلند تر شان اگر عطا کی تو خلفائے راشدین کو دی ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا امت کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وہ وقت تھا
جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مسحور ہونا پڑا، وہ وقت بھی تھا جب حضرت آقا کے گلو اتھر میں چادر کو ڈال کے بھینچا گیا، اور وہ وقت بھی تھا جب حالت سجدہ میں آپ کو ایذا دی گئی، اور وہ وقت بھی تھا جب آپ کے وجود مبارک کو پرسنگ باری کو کیا گیا، اور وہ وقت بھی تھا جب آپ کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا گیا، اور وہ وقت بھی تھا جب آپ کو لہو رنگ بنایا گیا، اور وہ وقت بھی تھا جب طائف کی وادی کے اوپر کی زمین کو آپ کے اوپر تنگ کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے تم میں سے مومنین کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تمہیں زمین پہ استخلاف بھی دے گا۔ آج تم پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا زمین کی ڈوریاں تنابیں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی، اللہ زمین پہ دین کو تمہارے لیے تمکن دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کو دور کر کے تمہیں امن اور سلامتی عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی کا اللہ نے صدیق کو خلافت دی، فاروق کو خلافت دی، عثمان کو خلافت دی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو خلافت دی، خلافت راشدہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین اپنے رتبے کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے جمیع صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر پھر فضیلت کی بحث کے اندر کئی مرتبہ لوگ منطق کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بات کو بلا دیتے ہیں، حضرت رسول اللہ کی بات کو بلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر منطقی استدلال کی بات نہیں، دین کے معاملات میں یا فضیلت کے معاملات میں حجت اگر کسی کی بات ہے کالی کملی والے کی بات ہے۔ حضرت امام محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کے سیدنا حسنین کریمین کے بعد انتہائی عالی شان اور انتہائی فضیلت والے فرزند ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا بابا امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا امت میں سب سے افضل صدیق ہے، ابو بکر ہے۔ پھر پوچھا گیا بابا ان کے بعد کون افضل ہے؟ کہا ان کے بعد عمر ہے۔ کہا میرے ذہن میں خیال آیا قبل اس کے میں بابا سے پوچھوں اور بابا عثمان کا نام لے دے، میں نے کہا بابا پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی عاجزی اور انکساری اور سیدنا علی المرتضیٰ کی للہیت کا عالم کیا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے عجز و انکساری کا عالم کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے عجیب الفاظ کہے، کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک آدمی ہوں۔ ما انا الا رجل من المسلمین، سیدنا علی المرتضیٰ کی رفت اور شان و عظمت کا عالم کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر فضیلت کے معاملات کو طے کر دیا گیا۔ حضرات صحابہ کے دور میں کون افضل تھا؟ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ مسلمان پہلے صدیق کو، پھر فاروق کو، پھر عثمان کو افضل سمجھتے تھے۔ حضرات گرامی قدر اب آپ منطق کے گھوڑے دوڑا کر سیدنا علی المرتضیٰ جو کہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، 1,40,000 کی جماعت کے اندر سے چوتھے نمبر کے پر اللہ نے ان کو رفت و شان عطا کی ہے، اور کئی جزوی فضائل ان کو جمیع صحابہ پہ حاصل ہیں۔ خیبر کا قلعہ اللہ نے کس کے ذریعے فتح کروایا تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے ذریعے فتح کروایا تھا۔ مرحب و کس نے قتل کیا تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے قتل کیا تھا۔ بدر میں انفرادی مبارزت کے اندر کون شریک ہوا تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شریک ہوئے تھے۔ لیکن حضرات گرامی قدر حقائق کو مسخ کرنا اور حقائق کو توڑ مروڑ کے اپنی مرضی کے ساتھ نئی باتوں کو داخل کرنا، ہم احادیث طیبہ کے مقابلے میں کسی عالم، کسی مجتہد، کسی فاضل کی کسی بات کو حجت نہیں سمجھتے۔ حضرات آج تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد سیدنا امیر المومنین حضرت اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب انبیاء سے بھی افضل ہے، کہتے ہیں، سرعام کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے ایک پروگرام میں بھی کہہ دیا۔ سوال ہوا تو مولانا نے اس کا جواب دیا نہیں ہمارا یہ نظریہ نہیں،
اگلے دن اپنے ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے تو سامنے سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگے مولانا ہمیں تو یہ درس دیا گیا، ٹی وی کے اوپر آپ نے اس درس کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہر بات کا موقع ہوتا ہے، وہاں یہ بات کرنا مناسب نہیں، لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ انبیاء سے افضل ہیں۔ کیا کوئی بندہ انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کوئی بشر اللہ کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ سے کلام کرنے کا شرف اگر حاصل ہوا، انبیاء کو حاصل ہوا، رسول اللہ کو حاصل ہوا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت خواب کے اندر ان کے اوپر اپنے پیغام کو، یا حالت بیداری کے اندر اپنے پیغام کو ان کے اوپر جو تھا خیال اور تحیل کی شکل میں القاء فرما دیا، یا وحی کا نزول ان کے اوپر فرما دیا، او یرسل رسولا فیوحی، یا پردے کی اوٹ سے ان سے ہم کلام ہوا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا معراج کی رات حضرت رسول اللہ سے اللہ ہم کلام ہوئے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اپنے کسی رسول کو بھیجا، اپنے کسی فرشتے کو بھیجا اور اس نے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنا دیا۔ کیا کوئی امتی، کیا کوئی فرد و بشر، کیا اللہ کا کوئی ولی اللہ کے نبیوں کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں اعتدال میں رہنا ہے، ہم غلو نہیں کر سکتے۔ ہم سیدنا عیسیٰ کی شان اقدس کو بڑھا کر ان کو ابن اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم حضرت رسول اللہ کی شان و عظمت کو بڑھا کر ان کو نور من نور اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کو بڑھا کر ان کو انبیاء سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، علی سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن محبت کرے گا، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق بغض رکھے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم غلو کے قائل نہیں، ہم اعتدال کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کتاب و سنت کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے رہیں گے، کلیمت اللہ بھی کہتے رہیں گے، عبد اللہ بھی کہتے رہیں گے، لیکن ابن اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم حضرت رسول اللہ کو شاف روز محشر بھی کہتے رہیں گے، ساقی حوض کوثر بھی کہتے رہیں گے، صاحب لوائے حمد بھی کہتے رہیں گے، لیکن نور من نور اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم سیدنا عبد القادر جیلانی کو امام وقت تو کہہ سکتے ہیں، ہم سیدنا عبد القادر جیلانی کو رحمت اللہ علیہ تو کہتے رہیں گے، ہم سیدنا عبد القادر جیلانی کو شیخ وقت تو کہہ سکتے ہیں، ہم سیدنا عبد القادر جیلانی کو صالح وقت تو کہہ سکتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی کو ولی اللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی کو شیع اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم حضرات گرامی قدر اس راستے کو کیسے چھوڑیں جو کتاب اللہ کا راستہ ہے، جو سنت رسول اللہ کا راستہ ہے؟ ہم حضرت علی المرتضیٰ کو قاتل مرحب بھی کہتے رہیں گے، فاتح حیبر بھی کہتے رہیں گے، اسد اللہ الغالب بھی کہتے رہیں گے، امیر المومنین بھی کہتے رہیں گے، حسنین کریمین کا بابا بھی کہتے رہیں گے، فاطمہ کے سر کا تاج بھی کہتے رہیں گے، لیکن انبیاء اور خلفائے ثلاثہ سے افضل نہیں کہہ سکتے۔ حضرات، اعتدال کا راستہ حقیقت کا راستہ ہے، دلیل کا راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ ہے، اور جو کتاب و سنت کے اس راستے سے ہٹ جائے گا اس کو منزل نہیں مل سکتی۔ کتاب و سنت ہی فلاح و نجات کا راستہ ہے، کتاب و سنت ہی حقیقت کا راستہ ہے، کتاب و سنت ہی سعادت کا راستہ ہے، کتاب و سنت ہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، محبت کے اندر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ مدینہ گئے اور مدینہ کے بارے میں عجیب بات کہی، کہا کس بیم و رجا کے عالم میں، کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک طرف شریعت ہوتی ہے، ایک طرف محبت ہوتی ہے، کہ محبت کئی مرتبہ انسان کو ایسے کاموں کے اوپر مجبور کرتی ہے جو کام درست نہیں ہوتے، لیکن شریعت اس کو روک لیتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ شریعت کا غلبہ محبت کے اوپر ہونا چاہیے، محبت کو کبھی شریعت پہ غالب نہیں آنے دینا چاہیے، شریعت اور دلیل کا غلبہ محبت پہ رہنا چاہیے، کبھی محبت کو اور کبھی عقیدت کو شریعت پہ غالب نہیں آنے دینا چاہیے۔ کس بیم و رجا کے عالم میں، کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک طرف شریعت ہوتی ہے، ایک طرف محبت ہوتی ہے۔ محبت اپنی جگہ پر ہے،
لیکن محبت شریعت سے اوپر نہیں نکل سکتی۔ حضرات گرامی کا شریعت نے ہمیں سمجھایا اللہ کی محبت سب سے بالا ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت اس کے بعد ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہر محبت سے بالا تر ہونی چاہیے۔ محبت کے 3 مراکز ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمیں یہ بات شریعت نے سمجھائی ہے، لیکن ہم شریعت نے جو کچھ کہا ہم اس کے پابند ہیں، اس کے مکلف ہیں۔ اور جو ہمارے ذہن میں جو عشق یا محبت کے جذبات اپنی انتہا پر پہنچ کر ہم سے ایسی بات کروا دیں جو شریعت کے مطابق نہ ہو، ہم اس بات سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس بات سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کے طبقات میں اہل البیت ان کا ذکر خصوصیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ اہل البیت اس کے بارے میں کتاب و سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ صحابہ کرام اور اہل البیت کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب کبریا کو، حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کو ایسے رفقا اور ایسے تلامذہ عطا کیے جنہوں نے آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے حق کو ادا کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مشاجرات بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام جمیع کے جمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام بلند پہ فائز ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں نے گزشتہ خطبات جمعہ میں اس بات کو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ صحابہ سے خطا کے صدور کے امکانات موجود ہیں۔ بعض صحابہ جن میں خصوصیت سے حضرت ماعز بن مالک الاسلمی اور حضرت شبیبہ غامدیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہیں زنا کے الزام کے اندر جن کے اوپر ثابت ہونے کے بعد اور اعتراف کرنے کے بعد حد کو جاری کیا گیا تھا، ان کے بارے میں بھی حضرت رسول اللہ کی یہ نوید موجود ہے کہ شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دیا، اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ پوری امت کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر حد لگی، لیکن ان کو بھی یہ مقام بلند حاصل ہوا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ کو ان کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ صحابہ کرام کی بے ادبی کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں سوء ادب کا ایک معمولی سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کئی لوگ لب کشائی کرتے ہیں۔ پہلے مولوی بابا اسحاق یہ کام کرتا رہا، اور اب اسی کی ضروریت اور اسی کے شاگردوں میں سے ایک شخص مرزا جہلمی جو ہے آئے دن ان کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے۔ تو جو مرضی کہتا رہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت جو ہے وہ رچی ہوئی ہے اور بسی ہوئی ہے، اور یہ بات جو ہے انتہائی فضول اور لا یعنی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب وہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، تو رسول کی جس کے ساتھ نسبت ہوگی یا جس کی رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی، اس کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں جمع نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی قسم ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے بھی پیار ہے، اور ہمیں حضرت حسن و حسین سے بھی پیار ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا جب ذکر آتا ہے تو آنکھیں اور نگاہیں احترام کے ساتھ جھک جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کے ساتھ بھی پیار ہے۔ ہمیں سیدنا ام حبیبہ بھی ہماری ماں ہیں، اور سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اور حضرت ابو سفیان سے بھی ہمیں پیار ہے، جس نے حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کے قدموں کی ہاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس کے قدموں سے سکنے والی مٹی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہم حضرت رسول اللہ کے کسی بھی شاگرد
یا کسی بھی صحابی کی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان آنکھوں نے حضرت رسول اللہ کے پورے کی پوری سیرت کی شہادت دی ہے، ان آنکھوں نے حضرت رسول اللہ کے پوری کی پوری زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ کی شہادت دی ہے، جن آنکھوں نے حضرت رسول اللہ کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم ان آنکھوں کی عظمت کو جھٹلا دیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت ثناء اللہ امرتسری کا حضرت عبداللہ روپڑی سے اتنا اختلاف ہوا کہ بات تکفیر کے فتووں تک جا پہنچی، لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی وکیل اسلام مولانا ثناء اللہ کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور سیدنا عبداللہ روپڑی کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت علامہ شہید کے مولانا معین الدین لکھوی کے ساتھ حکومت وقت کی مخالفت کے پر اختلافات ہوئے، حضرت علامہ شہید ضیاء الحق کو اسلام کی تنفیذ کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، جبکہ لکھوی صاحب کا یہ موقف تھا کہ اس کی حمایت کر کے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے اختلاف بھی رہا، لیکن اس کے باوجود ہم حضرت علامہ شہید کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور حضرت مولانا لکھوی کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت شیخ زہلی رحمت اللہ علیہ کا حضرت امام بخاری سے اختلاف ہوا، ہم حضرت شیخ زہلی کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت قصاص عثمان کے پر سیدنا امیر المومنین سیدنا اسد اللہ الغالب حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا اختلاف جناب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے ہوا، ہم حضرت علی المرتضیٰ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا جونیئر بندہ سینئر بندوں کے درمیان عادل بن سکتا ہے؟ کیا جونیئر بندہ جو ہے سینئر کی عدالت کو لگا سکتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی بڑی توہین کی بات ہے، یہ تو ویسے ہی بڑی حماقت کی بات ہے۔ کیا آپ نے چچا اور باپ کے تنازع کو دادا کی عدالت میں تو پیش ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ کہ آپ نے چچا اور باپ کی جو ہے تنازع کو بھتیجے اور بیٹے کی عدالت کے اندر بھی کبھی جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضرات گرامی کے اندر بات دادا کی سامنے جب چچا اور باپ کی بات ہوتی ہے تو دادا کا حق بنتا ہے، دادا بزرگ ہیں، چچا اور بیٹے کو ہمارے بابا کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بطور بھتیجا کیا میں اپنے چچا کے بارے میں بکواس کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے چچا کو اپنے باپ کی عصبیت میں برا کہہ سکتا ہوں؟ حضرات گرامی کے اندر میرا یہ حق نہیں بنتا، میں جونیئر ہوں، میں سینئر کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سینئر کے بارے میں جب بھی بات کروں گا رحمت اللہ علیہ کہہ کے بات کروں گا، اور صحابہ جو کہ سپر سینئر ہیں میں ہمیشہ ان کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر حضرت رسول اللہ نے یا تو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو کافر کہا ہو یا حضرت رسول اللہ نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو دائرہ اسلام سے خارج کہا ہو، تو یقیناً میں بھی یہ بات جو ہے میری سمجھ میں آئے گی جب حضرت رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی عظیم جماعت قرار دیا، حضرت علی المرتضیٰ کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی عظیم جماعت کی قرار دیا، تو مجھ جیسا جونیئر آدمی جو سیدنا امیر معاویہ کے پاؤں سے نکلنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اور حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، مجھے کس نے اس بات کا حق دیا ہے کہ میں حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تلوار کو سونتنے کی بات کروں، عمر ابن العاص کے اوپر تلوار کو سونتنے کی بات کروں، یا مغیرہ ابن شعبہ کے اوپر تبرے کی بات کروں؟ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی، حیدر ہو پھر بھی تولا، صدیق ہو پھر بھی تولا، فاروق ہو پھر بھی تولا، ذی النورین ہو پھر بھی تولا، معاویہ ہو پھر بھی تولا، امہات المومنین ہو پھر بھی تولا۔ تبرہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا، تولا ہمارا مذہب سکھاتا ہے، جمیع صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ ان کی حرمت کا اور ان کی ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے، اس لیے کہ صحابہ حضرت رسول اللہ کی سیرت کے شاہد ہیں، آپ کے اسوہ کامل کے شاہد ہیں اور آپ کی سنت کا ابلاغ اور بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمیع صحابہ کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔